آج ہماری ظاہری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہم سے چھین گئی وہ امن چھن گیا۔ یہ جب استغفار کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں بس وہی ایک تسبیح لے لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو کر رواں دواں ہے اور رمضان المبارک کا تقریباً نصف مکمل ہونے والا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اس عشرے میں مغفرت کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا عشرہ چونکہ رحمت کا ہے تو اس میں مغفرت نہیں ہوگی، یا دوسرا عشرہ جب مغفرت کا آ گیا تو پہلے عشرے کی رحمت ختم ہو گئی، یا آخری عشرے میں جہنم سے آزادی اگر ہے تو مغفرت اور رحمت ختم ہو گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت اپنے پورے کمال اور جوبن پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب بندوں پر اپنی رحمتیں تمام ہوتی ہیں تو اللہ کو پھر ترس آتا ہے اور وہ مغفرت کر دیتا ہے۔ کوئی شخص، کسی شخص سے آپ ناراض ہوں اور ناراضگی کی وجہ سے بات چیت بند ہو، یا آپ اس سے غصے میں ہوں اور وہ آپ سے معافی مانگے، تو پہلے آپ کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، رحمت پیدا ہوتی۔ پہلے آپ کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہوتی۔ آپ بیک وقت غصے میں ہوں اور معاف کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے ذمے سے جو بھی آپ کا اگر کوئی بدلہ لینے کی نیت ہوتی ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی ترتیب ہے، یہاں بھی یہی ترتیب ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آتا ہے۔ دوسرے عشرے میں مغفرت، اس رحمت کی وجہ سے مغفرت کا پہلو اللہ کا غالب ہو جاتا ہے، اور جب وہ غالب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت انعام میں جنت سے، معاف کیجیے گا، جہنم سے آزادی جو ہے نصیب فرما دو۔ تو مغفرت اور استغفار یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کا معاف کر دینا، بندے کا معافی مانگنا، یہ ایک بڑا عجیب تعلق ہے، بڑا عجیب تعلق ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے، اللہ کے بہت، ان کا ایک شعر ہے فارسی کا، پورا جو مثنوی جو ہے وہ مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ پوری فارسی شاعری پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک شعر ہے، شعر تو اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ عبادت کا نہیں ہے، بندے کا اپنے اللہ سے تعلق وہ نیکی کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نیکی میں اس کمال تک پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کا حقیقت میں حق ہے۔ پہنچ سکتے ہیں کیا؟ نبی نہیں پہنچ سکے، انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ بندہ ہاں نیکی کرنے کے مکلف ضرور ہیں، عبادت کے مکلف ضرور ہیں،
اپنی سی کوشش کرنے کے مکلف ضرور ہیں، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو اسی شعر میں مولانا روم نے لکھا مثنوی میں کہ بندے کا اور اپنے رب سے تعلق نیکی والا نہیں ہے بلکہ معافی والا ہے۔ کس کا تعلق ہے؟ معافی کا تعلق ہے۔ اللہ کو یہ معافی بہت پسند آتی، اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا پسند آتا ہے۔ عبادات فرض ہوں یا واجب ہوں یا نوافل ہوں، یہ انسان کے اعمال میں اضافہ تو کرتا ہے، بالکل اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ نماز کی بھلا اہمیت سے کیسے انکار ہو سکتا ہے، جو کہ دین کا سب سے بنیادی ستون ہے، دین اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ لیکن حق تعالی شانہ کو جو رحم اور حق تعالی شانہ کو جو اپنے بندے پر ترس معافی کے اس میں آتا ہے، وہ عبادت کے پہلو میں نہیں آتا۔ عبادت میں تو تکبر پیدا ہو سکتا ہے نا، ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، خود نمائی اور خود پسندی پیدا ہو سکتی ہے۔ معافی میں یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ معافی تو عاجزی کا انتہائی درجہ ہے، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ دوسرا عشرہ چونکہ مغفرت کا ہے، آج پوری امت ایک ایسے گرداب میں ہے اور ایسے حالات میں ہے پوری امت کہ جیسے اندھیری رات ہو اور ایسی رات ہو، قرآن مجید نے بھی اس کی مثال دی ہے ایک جگہ، کہ ایسی رات ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو، اپنا جسم بھی انسان کو نظر نہ آ سکتا ہو۔ اس وقت امت ایسے گرداب میں ہے، ایسے حالات میں ہے کہ کوئی سبیل نظر نہیں آتی، کوئی اسباب کے درجے کے اندر خود ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا، ہمارے شہروں کا بدامنی کا جو حال ہے، اور جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے جو اس وقت مسائل ہیں، جو کہ خود ہمارے پیدا کردہ بھی ہیں اور کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں بھی ہیں، تو جب یہ ایسے حالات ہوں تو اس میں سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی حل نہیں۔ معاشی طور پہ ہم پریشان، بد امنی کا ہم شکار، ذہنی سکون ہم سے روٹھ گیا، ملک کے ملک ختم ہو رہے ہیں، اسلامی ممالک جو ہے صفحہ ہستی سے اور تہس نہس ہو رہے ہیں، تباہی کی ایک داستان ہے جو ترکی سے شروع ہو کر جو ہے بنگلہ دیش تک چلتی ہے، اور ادھر سے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک تباہی ہے جو اسلامی ملکوں پر برپا ہے۔ ایسے حالات میں اگر اللہ سے تعلق نہ جوڑا، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہ کیا، تو ظلم کی یہ رات اور طویل ہو جائے گی۔ آج ہماری زندگی انفرادی طور پر بھی پریشانی کا شکار، اجتماعی طور پر بھی پریشان۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے آیات تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میرے بندو فقلت استغفر، سورہ نوح کی آیت ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے جو 950 سال کی تبلیغ اور دعوت کے بعد بھی پوری قوم مسلمان نہیں ہوئی، وہی گمراہی ہے، اور صرف اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ روایات میں آتا ہے 72 لوگ مسلمان ہوئے، بعض روایت میں آتا ہے 48 لوگ مسلمان، بعض میں 40 لوگ مسلمان ہوئے 950 سال میں۔ یہاں تک کہ اتنے کم لوگ مسلمان ہوئے کہ وہ ایک کشتی میں سما گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے پوری زمین کو ایک دفعہ پھر بالکل ملیا میٹ کر کے صرف ان لوگوں سے نسل انسانی کو باقی رکھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ انسانیت کی بقا کا جو دوسرا
سب سے بڑا سبب بنے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بنے، پیدائش کا سبب حضرت آدم بنے، بقا کا سبب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بنے. تو اپنی قوم سے فرما رہے ہیں اے میری قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں رزق کی پریشانی کا شکار ہو، تنگی کا شکار ہو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمانے والا ہے. کیا کرو؟ استغفار کرو. بارش استعارہ ہے رزق کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جب یہ نعمت اللہ کی اللہ نہ کرے ہم سے چھن جائے 1 سال یا 2 سال. جن ملکوں میں قحط پڑتا ہے، بارشیں 3-3 4-4 سال نہیں ہوتی، وہاں حالات کیسے ہوتے ہیں. افریقہ کے آپ ملکوں میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا. تو رزق اور ان ثمرات کا اور تمام کی تمام معیشت کا انسان کا دار و مدار بارش پر ہے. تو بالکل جو ہے نبی نے ایسی بات فرمائی کہ ہر مسئلہ حل فرما دیا کہ تمہاری رزق کی تنگیوں کا سارا نسخہ اور سارے کا سارا حل اللہ سے استغفار میں ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے مانگو تو صحیح، استغفار کرو تو صحیح. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور آگے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری پھر وہ مدد کرے گا اولاد کے ذریعے سے. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اور دیگر اموال کے ذریعے سے. دیگر اموال میں کیا چیزیں آ گئیں؟ دیگر گھر آ گیا، سواری آ گئی، اچھی رہائش آ گئی، آنے جانے میں آسانی پیدا ہو جائے، یہ دیگر اموال ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں وافر کر دوں گا، تمہارے ان مسائل کو حل کر دوں گا، بلکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے تابع کر دوں گا. آج اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہیں. باپ اور ماؤں کی عزتوں کو تار تار کرتی ہیں. یہ تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اولاد تو کہتے ہی نہیں ہے اس کو، اولاد تو کہتے ہی فرما برداری کا دوسرا نام اولاد ہے. جو اولاد نافرمان اللہ نہ کرے ہو جائے وہ اولاد تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آپ نے اس کو پیدا کیا ہے. اولاد کا حقیقی مفہوم تو اس کے اوپر صادق نہیں آتا کہ جو چیز آپ کی ذات سے پیدا ہوئی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتی. اللہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اولاد بھی تابع ہوگی، مال دیگر اموال بھی خوب ملے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بھی دوں گا، نہریں بھی دوں گا، خوب فراوانی عطا فرماؤں گا. یہ دنیاوی نعمتیں. یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی نعمت. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں، اخروی نعمتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں. کیونکہ انسان ہے نا، ہے لالچی. اس کی ذریت میں، طبیعت میں، نیچر میں اللہ نے لالچ رکھا ہے. چنانچہ ظاہری فائدے کو سب سے پہلے دیکھتا ہے. یہ طبیعت ہے اس کی، یہ اس کی طبیعت ہے. ظاہر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نا اللہ سے، قرآن مجید میں واقعہ آیا نا کہ اللہ آپ مردہ ہونے کے بعد زندہ کیسے کریں گے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے سوال کر رہے ہیں مر جانے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے. کیف تحیی الموتى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری بات کا یقین نہیں ہے تم ابراہیم؟ فرمایا نہیں، یقین تو ہے. ابراہیم کو یقین نہ ہو؟ ابو الانبیاء. لیکن مطمئن ہونے کے لیے یہ وہ انسانی کیفیت کا نام ہے. جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ بھائی مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھ پر یقین نہیں تمہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے. تو یہ انسان کی، یہ نبیوں میں بھی ہے. یہ انسان ظاہری چیز کو جلدی
کیچ کر لیتا ہے، اس کو جلدی سے جو ہے نا اچک لیتا ہے. تو انسان بھی ایسا ہی ہے، جب تک ظاہری نعمتوں کی وجہ سے تسلی نہ ہو تھوڑا سا بے چین رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرو، ظاہری نعمتیں بھی تمام فرما دوں گا، تمام فرما دوں گا. آج ہماری ظاہری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہم سے چھین گئی وہ امن چھن گیا. اپنے گھروں میں محفوظ نہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی رب اجعل ھذا البلد آمنا آمنا. پہلی جو دعا فرمائی جب خانہ کعبہ کی جب تعمیر فرما دی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا باعث بنانا، امن والا بنانا. ساری دنیا کی نعمتیں ہوں، فراوانی ہو، ریل پیل ہو، امن نہ ہو، ہر چیز سے ملٹی پلائی ہو کے زیرو کیا ہو جاتا ہے؟ زیرو. اللہ تعالیٰ نے ایسا امن عطا فرما دیا کہ حدود حرم میں قیامت تک کے لیے کسی کی جان لینا حرام، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قصاص ہی کیوں نہ ہو، قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا. اور انسان نہیں، جانور کو مارنا بھی حرام. اور حالت احرام میں کسی جوں کو مارنے کا اس کا بھی دم، یعنی اتنا امن عطا فرما دیا، اتنا امن عطا فرما دیا کہ جانور کو مارنا بھی حدود حرم کے اندر ناجائز قرار دے دیا. یہ امن ایسی چیز ہے. تو امن روٹھ گیا. امن جب روٹھ گیا، امن چلا گیا ہمارے شہروں سے، ملکوں سے، تو ہر چیز چلی گئی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بندگی اختیار کی، اللہ نے خانہ کعبہ کو امن کا باعث بنا دیا قیامت تک کے لیے. مجھے اور آپ کو بھی آج اگر اللہ کی نعمتیں چاہیے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی چیز امن چاہیے. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے. یہ جب استغفار کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں بس وہی ایک تسبیح لے لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ زبان سے ادا کرنا استغفار کا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی مسنون عمل ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن استغفار کا یہ مقصد نہیں ہے، مطلب یہ کل استغفار نہیں ہے. استغفار کے 3 جز ہیں. استغفار اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے دل میں ندامت ہو، اپنے گناہوں کا استحضار ہو. یا اللہ ہم کمزور ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا. یا اللہ دن بھر گناہوں کی لعنت میں گزرتی ہے، کبھی آنکھوں کے گناہ، کبھی دل کے گناہ، کبھی سوچ کے گناہ، کبھی روحانی گناہ، کبھی بدگمانی، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی ملاوٹ، کبھی کسی کا حق سلب کر لینا، کبھی اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف دے دینا، کبھی اپنے عمل سے دوسرے کو نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا. دن بھر کے یہ گناہ ہیں. یا اللہ استغفار کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بھی استغفار فرماتے ہیں، حالانکہ بخششوں کے فیصلے آپ کی وجہ سے ہونے ہیں، آپ کی وجہ سے تو بخشش ہونی ہے، آپ کی امت کی کیا، دوسری امتوں کی. دوسری امتوں کے نبی بھی آپ کے پاس آئیں گے، اللہ سے کہیں حساب شروع فرمائیں. آپ کی شفاعت پر تو اللہ تعالیٰ یہ سارا جہان اور یہ ساری امتوں کے فیصلے ہونے. آپ بھی استغفار کرتے ہیں. حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ بات ایسی ہے اور ہے بھی ایسی تو مجھے تو پھر بھی شکر گزار بندہ بننا ہے. اور میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد دفعہ کرتے ہوں گے. یہ 70 کا لفظ ایک چیز بتانے کے لیے، ایک ڈیجٹ بتانے کے لیے. عربی میں محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یار ایک دفعہ 1000 دفعہ تمہیں بولا ہے یار نہیں کیا کرو، 1000 دفعہ آپ کو بولا ہے یہ کام، مطلب بہت کثرت سے کرتا ہوں. تو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، اللہ سے خوب مغفرت طلب کریں، مانگیں اللہ سے. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا مولانا روم کے حوالے سے، بندے اور اللہ کا سب سے پیارا تعلق معافی مانگنے کا ہے، مغفرت کا ہے، استغفار کا ہے.
نیکی کا تعلق نہیں ہے. نیکی کرنا ضروری ہے لیکن نیکی کا وہ معیار اور نیکی کی وہ بات، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں اخلاص نصیب فرمائے. لیکن ہماری جیسی نیکیاں ہیں، وہ ایک کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. تو ہماری نیکیوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ سے مانگو، خوب گڑ گڑاؤ، امت کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، اپنے ملک کے لیے مانگیں. حالات بڑے دیگر گوں ہیں، ہمارے ملک میں امن نہیں، اور یہ امن جو ہے ایک عرصہ ہو گیا اس ملک سے امن جو ہے روٹھ گیا. جب سے ہوں سنبھالا اس ملک میں امن نہیں دیکھا. اللہ سے دعا فرما دیں آج، یا اللہ ان مبارک ساعتوں کی طفیل، ان روزے داروں کے طفیل، اس مجمع کے طفیل، آج کی اس گھڑی کے طفیل، جمعے کا مبارک دن ہے، یا اللہ اس ملک کو امن نصیب فرما دے. پورے ملک کو یا اللہ شیر و شکر فرما دے. مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نصیب فرما دے. ہماری قوم میں سے عصبیت، لسانیت کے گندے جراثیم، اور ہمارے یہاں قومیت کے گندے جراثیم، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے. کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ مٹانے کے لیے. حضور نے حجۃ الوداع پر آخری اپنے پیغام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل نہیں بتائے امت کو کہ 1000 نفل پڑھنا، نفلی روزے نہیں بتائے، 4-5 چیزوں کا حکم فرمایا. نماز کا خیال رکھنا، میری امت کے کمتر لوگوں کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، جو کمزور ہے میری امت کا طبقہ اس کا خیال رکھنا. اور پھر فرمایا کہ کسی کارے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. پیغمبر نے قیامت تک کے لیے مہر ثبت کر دی کہ جو قومیت کی بات کرے گا، لسانیت کی بات کرے گا، اور سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کی بات کرے گا، وہ اس امت میں داخل نہیں، وہ خارج ہے. من مات علی العصبیہ فلیس منا، جو شخص عصبیت پر مر گیا، لسانیت پر مر گیا، پیغمبر فرما رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے. پیغمبر کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ بلال حبشی کو جو ہے ابو بکر کے برابر میں بٹھا دیا، عبد الرحمن ابن عوف کو زید کے برابر میں، غلام کے برابر میں بٹھا دیا. اور مکے کے بڑے بڑے رؤساء جو مسلمان ہوئے، وہ اور دیگر تمام غلام جو اصحاب صفہ تھے، جب مسجد نبوی میں آتے ساتھ بیٹھتے تھے. پیغمبر کا تو کمال یہ تھا، پیغمبر کا تو معجزہ یہ تھا کہ عربوں کے آپ کو پتہ ہے عربوں کے اندر جو عصبیت اور لسانیت تھی، وہ قیامت تک ویسی عصبیت پیدا نہیں ہو سکتی. قبائلی عصبیت، گھوڑے کو ایک دوسرے سے آگے کرنے پر کئی سال، 40 سال جنگیں چلتی تھیں کہ ہمارے قبیلے کا حق ہے، تم کہاں سے آ گئے. پیغمبر نے اس معاشرے کو پیغمبر نے بھائی بنا دیا. ایسا بھائی بنایا کہ جب مواخات کو قائم فرمایا مدینے کے اندر، تو یہاں تک کہہ دیا انصار نے مہاجرین کو کہ ہماری 2 بیویاں جو ہیں، اگر ہم چاہیں ایک کو طلاق دے کر تم ان سے نکاح کر لو. اور کیا رہ گیا پیچھے؟ کاروبار دے دیے، گھر بار دے دیے، اپنی جائیدادیں آدھی کر دیں، اپنی فصلوں کو آدھا فرما دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام کی تمام نعمتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار ہوگا کثرت سے، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.